اسرائیلی محکمہ تعمیرات کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس میں ایک بڑے تعمیراتی منصوبے کی منظوری بھی امن مذاکرات کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھی۔ القدس میں 40,000 نئے گھروں کی تعمیر فلسطینیوں کے حقوق پر ایک اور ڈاکہ تھا۔ مڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق تعمیرات کا نیا سلسلہ غرب اردن تک پھیلایا جائے اور اس کو مزید وسعت دینے کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ کونڈولیزا رائس نے دورہ مشرق وسطی میں اسرائیلی وزیر دفاع ایہود باراک اور فلسطینی وزیر اعظم سلام فیاض سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ایک طرف اسرائیل اور حماس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا رہا تھا، دوسری طرف اسرائیل کی منافقت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس نے نسل پرستی پر مبنی ایک نیا مسودہ قانون منظور کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت اسرائیلی جارحیت سے متاثرہ کسی فلسطینی کو اسرائیل کے خلاف اپیل کرنے کا حق ختم کر دیا گیا۔ یعنی اس طرح سے اسرائیل کو اور زیادہ چھوٹ مل گئی کہ ظلم بھی کرے اور دوسرا فریق آواز بھی نہ نکالے۔ بات چاہے ظلم کی ہو یا تعمیراتی بستیوں کی، اسرائیل صرف اور صرف اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ فلسطینی رہنما اسرائیل کے اس تعمیراتی منصوبے کے بارے میں بارہا کہہ چکے کہ یہ قیام امن کے عمل کو تباہ کرنے کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ مصر کی حکومت حماس اور اسرائیل میں مصالحتی فارمولے کو تشکیل دینے پر عمل پیرا تھی۔ مصر میں انٹیلیجنس سربراہ عمر سلطان نے حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ حماس اور اسرائیل میں مذاکرات دو طرفہ امور کے حوالے سے طے ہوئے کہ اسرائیل کے مطابق حماس کو اس پر قائل کیا جائے کہ اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ ہر صورت میں بند ہونا چاہیے، اور دوسری جانب اسرائیل کو فوری طور پر غزہ اور غرب اردن پر حملے بند کرنے چاہیے۔ نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کو ساری دنیا ناجائز قرار دیتی ہے، مگر اسرائیل اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ کونڈولیزا رائس کی کوششیں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھیں، مگر اسرائیل کو پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صدر بش اور ان کی انتظامیہ کے جانے سے امریکہ کی اسرائیل حمایت میں قطعاً فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہر آنے والا صدر اور اس کی انتظامیہ بدستور اسرائیل کی حمایت کرتے رہیں گے، جس کا ایک ثبوت متوقع صدارتی امیدواروں کے بیانات ہیں جو ابھی حکومت میں بھی نہیں آئے، مگر ان کی ہمدردیاں بتا رہی ہیں کہ ان کی پالیسیاں اسرائیل کے مفادات اور تحفظات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ صدر بش اپنے عہدہ صدارت کی مدت ختم ہونے سے قبل اسرائیل اور فلسطین میں مصالحت چاہتے تھے۔ اس مصالحت کی اصل وجہ اسرائیل کی بقا اور تحفظ تھا، جس کو وہ اپنے جانے سے قبل یقینی بنانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ روڈ میپ منصوبے کو لے کر بھی چلے، مگر کامیابی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ اسرائیل نے اس نام نہاد امن منصوبے پر عمل نہیں کیا۔ حالانکہ اس میں اس کے لیے نقصان پہنچانے والی کوئی شک نہیں تھی۔ اسرائیل نے اس منصوبے پر عمل پیرا ہونا تو دور کی بات، اس کی کھلم کھلا اور صریحاً خلاف ورزیاں کی، جن میں غزہ کی ناکہ بندی، فلسطینی قیدیوں کے معاملات، مزید یہودی بستیوں کی تعمیر جیسے معاملات شامل تھے۔ اس مقصد کے لیے بظاہر تو امریکہ یہ واویلا کرتا رہا کہ اسرائیل کو مزید یہودی بستیوں کی تعمیر روک دینی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کونڈولیزا رائس نے متعدد بار فلسطین کا دورہ بھی کیا، لیکن امریکہ کی ان کوششوں کے نتائج برآمد نہیں ہوئے، کیونکہ درپردہ امریکہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کا حمایتی اور مکمل ساتھی ہے۔ اسرائیل اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہے، اس لیے اس نے نہ صرف یہودی بستیوں کی تعمیر کا کام جاری رکھا، بلکہ اس منصوبے کو مزید وسعت بخشی، حماس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا، فلسطینی مجاہدین کو اسیر بنانے کا کام جاری رکھا۔ آج ہزاروں فلسطینی مجاہدین اسرائیل کے عقوبت خانوں میں صہیونی فوج کے مظالم برداشت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل امن کے پرچار میں ان فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی الفتح کے قائد محمود عباس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسرائیل نے امن بحالی کے سلسلے میں محمود عباس کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات کے لیے مزید فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا اور اس کو امریکہ کے امن مذاکرات کا ایک حصہ قرار دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی درخواست پر اسرائیل کا فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ بظاہر تو اسرائیل کے رویے میں لچک، نرمی، تحمل اور برداشت کا مظہر تھا، لیکن اس طرح کے فیصلے امن میں اس وقت تک سازگار ثابت نہیں ہو سکتے جب تک حقیقی اور ٹھوس بنیادوں پر تشکیل نہ دیے جائیں۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں امید ہے کہ قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ امن کے سلسلے کو آگے بڑھائے گا۔ قیدیوں کی رہائی پر دونوں دھڑوں میں جولائی میں پیرس میں ہونے والے اجلاس میں اتفاق ہوا تھا۔
ادھر دونوں فریقوں میں امن مذاکرات اور امن معاہدے کو حتمی نتیجے تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری طرف بدعنوانیوں کے سلسلے میں آلمرٹ کو مقدمات کا سامنا تھا جس سے امن معاہدے میں تعطل آنے کا خدشہ تھا، مگر اسرائیلی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ آلمرٹ معاملے سے امن کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسرائیلی جیلوں میں بند قیدی مظالم کو ہمت اور برداشت سے سہ رہے ہیں، اور اسرائیلی جیلوں میں عقوبت اور انسانیت سوز وحشیانہ سزاؤں کے نتیجے میں بہت سے فلسطینی قیدی شہید ہو چکے ہیں۔ بہت سے قیدیوں کو بدترین سزائیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کی شہادت اس حقیقت کی غماز ہے کہ ان کے ساتھ جیلوں میں کیا سلوک روا رکھا جاتا رہا ہے۔ 75 قیدیوں کو وحشیانہ سزاؤں کے ذریعے بالقصد شہید کر دیا گیا، جبکہ اتنی ہی تعداد کو گرفتاری کے دوران پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے باقاعدہ عقوبت خانے کو قانونی حیثیت دے رکھی ہے اور قانون وضع کرتے ہوئے عقوبت دینے والوں کو قانونی تحفظ فراہم کر رکھا ہے۔ بہت سے قیدی جیلوں میں طبی سہولیات میسر نہ آنے اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اسرائیل نے قیدیوں کو جان بوجھ کر اذیتوں میں مبتلا رکھ کر دھیمی رفتار سے ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی موت کی وجوہات 3 ہیں۔ نمبر 1، سخت ترین وحشیانہ سزائیں اور عقوبتیں۔ نمبر 2، طبی لاپرواہی اور علاج میں کوتاہی۔ نمبر 3، گرفتاری کے بعد قصداً وار کر کے ارادتاً انہیں گولی مار دینا۔ فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں باقاعدہ ایسے ثبوت اور شواہد پیش کیے کہ جیل کے سیکیورٹی گارڈز کی گولیوں سے فلسطینی قیدیوں کی ہلاکت ایک معمول کی بات ہے جس کا پروانہ ان کو حاصل ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے اس کے لیے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور وہ جیل کے سیکیورٹی گارڈز یا فوجیوں کو فلسطینی قیدیوں کو مارنے پر کسی مواخذے کا پابند نہیں کرتی۔ قید و بند میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ عقوبتوں اور سخت سزاؤں کی وجہ سے شہادت فلسطینی قیدیوں کا روزمرہ کا معاملہ بن چکا ہے۔ اس بات کے شواہد بھی ملے ہیں کہ فلسطینی قیدیوں کو جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے تحت بھی قتل کیا جاتا ہے۔ وزارت امور اسیران و جیل خانہ جات کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی ہلاکت کے لیے اور خاص کر فلسطینی مجاہدین یا آزادی کے متوالوں کی تعداد میں کمی کے لیے ان کو ہلاک کرنے کی خصوصی طور پر مہم چلائی جس کو صفایا مہم کا نام دیا گیا۔ اس صفایا مہم کا مقصد ہی یہ تھا کہ فلسطینی مجاہدین کو گرفتار کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اسرائیل نے اس مہم کے تحت بے شمار فلسطینی مجاہدین کو بالقصد قتل کیا۔ اس بے دریغ قتل کے سلسلے کو اس نے جان چھڑانے کا عمل قرار دیا۔ بہت سے قیدی ایسے ہیں جن کو وہ مارتا نہیں تو اس حد تک لاچار ضرور کر دیتا ہے کہ اگر وہ رہا ہو بھی جائیں تو کسی کام کے نہ رہیں۔ قید خانوں، عقوبتوں، طبی لاپرواہی اور علاج سے محرومی، ناقص غذا کے اثرات رہائی و آزادی کے بعد بھی ان کے سر پر سوار رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کئی متعدی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ کمزور صحت، بیماری، جسمانی اور نفسیاتی امراض کے باعث یہ رہائی کے بعد بھی جلد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے قیدی ہیں جو رہا ہونے کے بعد قید خانوں کی عقوبت کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ عبد الرحیم عراقی، محمد رجا ابو رفعت، الخلیل شہر سے تعلق رکھنے والے مراد ابو ساکوت اور ان جیسے سینکڑوں فلسطینیوں کی شہادت اسی طرح ہوئی ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں ایسے فلسطینی نوجوان ہیں جو مہلک بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں اور موت کو دعوت دیے بیٹھے ہیں۔ فلسطینی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اس کوشش میں ہیں کہ مشترکہ تعاون اور اتحاد کی کوششوں کے ذریعے ان قیدیوں کی مشکلات اور مصائب پر توجہ دی جائے اور ان سے قید خانوں کی عقوبتوں کا حال پوچھ کر کتابی صورت میں شائع کیا جائے اور ان لوگوں کی شہادت کے اسباب پر روشنی ڈالی جائے۔ اس کے علاوہ ان عقوبت خانوں میں مصائب و مظالم اور درندگی کی تفصیلات کا احوال لکھا جائے۔ اسلامی تحریک حماس نے قیدیوں کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً باقاعدہ احتجاجی ریلیاں بھی نکالیں جن میں اس نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ اگر اس نے قیدی بنانے کے اس سلسلے کو جاری رکھا تو وہ بھی اسرائیلی سپاہیوں کو قیدی بنانا شروع کر دے گی۔ اسرائیل کو تبادلے میں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ یہ وہی پالیسی ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف حزب اللہ نے اپنا رکھی ہے۔ حماس نے اس سلسلے میں مغربی کنارے کے جنوب میں واقع الخلیل اور دیگر شہروں میں ریلیاں بھی نکالیں جن کو فلسطینی اتھارٹی کے امن مشن نے منتشر کر دیا تھا، مگر حماس نے ہمیشہ قیدیوں کے سلسلے میں اپنے موقف کو دہرایا ہے کہ حماس تحریک قومی ہیروز اور قیدیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔
حماس قیدیوں کے مسئلے کو بہت فوقیت دیتی ہے اور تمام قیدیوں کی رہائی تک وہ اپنی مزاحمت جاری رکھے گی۔ حماس کے ساتھ اسرائیل خال رکھتا ہے۔ اس کی وجہ حماس کا فلسطین کی آزادی کی تحریک کا صحیح نمائندہ ہونا ہے۔ حماس کے ساتھ اسرائیل نے کبھی مذاکرات کو اہمیت نہیں دی اور ہمیشہ اسے نظر انداز کیا ہے۔ اب اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ زیر غور تھا، مگر اسرائیل صرف الفتح کے قیدیوں کی رہائی کے لیے تیار تھا، کیونکہ الفتح اسرائیل کے ساتھ شیر و شکر ہے۔ الفتح کے ذریعے ہی اسرائیل فلسطین کو محدود سرحدوں تک مقید کر دینا چاہتا تھا اور اسے آزاد مملکت تسلیم کرنے کے بعد بھی اسے مشروط خود مختاری دے کر اپنے زیر نگیں اور مغلوب رکھنا چاہتا تھا۔ یہ وہ مقاصد ہیں جن کو لے کر اسرائیل فلسطین پر تسلط کا خواہاں ہے۔ الفتح اس کے ان تمام مقاصد کے لیے اعلی کار کا کام سر انجام دیتی رہی۔ الفتح کے قیدیوں کو چھوڑنا بھی الفتح کی حمایت کا ثبوت ہے کہ الفتح کے قیدی ان رعایتوں کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ درپردہ اسرائیل کی حمایتی اور مددگار جماعت ہے جس کی ناراضی اسرائیل کے لیے مصائب کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اسرائیل حقیقی امن کی بحالی میں سنجیدہ ہوتا تو وہ الفتح یا حماس کے قیدیوں میں تفریق نہ کرتا، بلکہ حماس کے قیدیوں کو رہا کر کے فلسطین کے ساتھ خیر سگالی کا ثبوت دیتا، جو کہ فلسطینیوں کے حقوق کی واحد غیر متنازع جماعت ہے۔ قیدیوں اور رہائی پانے والے نوجوانوں کے امور کے ماہر فوادال محفش کے مطابق اسرائیل کے مراکز تحقیق اور قید خانوں میں شہید ہونے والے قیدیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ سن 2002 میں الاقصی انتفاضہ کے اختتام پر اثر نو القب الصحراوی جیل کا آغاز کر دیا گیا۔ القب الصحراوی جیل کو کھول دیا گیا، جس کا آغاز 1988 میں ہوا تھا، تاکہ اسے نئے فلسطینی قیدیوں سے بھرا جا سکے۔ ان قید خانوں میں قیدیوں پر ہر طرح کے مظالم کو روا رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے عقوبت دینے والوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بلا جھجک اور بلا دریغ ان نہتے قیدیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں۔ اسے امن و انصاف کے ساتھ نتھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انصاف ہمیشہ مسخر ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں پر لوگ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ تمام توقعات پوری ہوں، تمام معاملات طے پا جائیں اور تمام متاثرہ لوگ زندگی کی طرف لوٹ آئیں، تو ایسا ممکن نہیں۔ یہودی فلسطین پر قبضہ اپنا حق قرار دیتے ہیں، مگر زمین ایک ہے، دعوے دار دو۔ کیا امن ممکن ہے؟ دونوں فریق مقبوضہ بیت المقدس پر ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ اسرائیلی سپاہی جو کہ معصوم فلسطینیوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں سزا دینی چاہیے۔ ادھر اسرائیل خودکش حملہ آوروں کو سزا دینے کو اپنا حق قرار دیتا ہے۔ ایسے میں کیا امن کی امید کی جا سکتی ہے؟ انصاف تمام معاشرے کو متحد رکھتا ہے۔ ایک متفقہ نظام کے بغیر انصاف مل سکتا ہے اور نہ امن رائج ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے میں امن کیسے ممکن ہے؟ قیدیوں کا تبادلہ کیا فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلا سکے گا؟ پیرس میں بحیرہ روم کے ساحلی ممالک اور یورپی یونین کے سربراہ اجلاس میں ہونے والے معاہدے پر بھی دونوں فریق متفق نہ ہو سکے۔ یونین فار دی میڈیٹرینین نامی تنظیم 43 ممالک کے رہنماؤں کی مدد سے بنائی گئی۔ اس کی اہم ترجیحات میں مشرق وسطیٰ کا تنازع حل کرنا شامل تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ معاہدے کے لیے ان کا ملک کبھی بھی اتنا قریب نہیں تھا جتنا کہ اب ہے۔ محمود عباس نے بھی کہا کہ امن کے حصول کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور نعم البدل نہیں۔ لیکن اسرائیل اگر امن کے لیے اتنا ہی سنجیدہ ہو تو وہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دے، جبکہ اس نے تو مشرقی یروشلم میں فلسطینی قوم کی نسل کشی کی باقاعدہ مہم شروع کر رکھی ہے۔ ٹیکس اور مکانات کے لیے اجازت پر عائد پابندیوں کی وجہ سے فلسطینی اپنے گھروں کی تعمیر بھی نہیں کر سکتے۔ محصولات اور منصوبہ بندی نے فلسطینیوں کو مکان بنانے سے روک رکھا ہے۔ وہ غرب اردن کے فلسطینی علاقوں سے بھی کٹ کر رہ گئے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کے ساتھ امن کا نہیں بلکہ صرف اس کی زباں بندی کا خواہاں ہے، کیونکہ فلسطین کے ساتھ کیے جانے والے مذاکرات کی ناکامی کا مطلب اسرائیلی ریاست کا خاتمہ ہوگا۔ اسرائیل اس حقیقت سے آگاہ ہے اور برملا اعتراف بھی کر چکا ہے کہ اگر فلسطینی ریاست نہ بنی تو جنوبی افریقہ کی طرز پر جدوجہد شروع ہو جائے گی، جس میں اسرائیل ہار جائے گا۔ فلسطین اور اسرائیل کے رہنماؤں نے 2008 کے خاتمے تک امریکی حمایت سے امن معاہدے تک پہنچنے کا ہدف مقرر کر رکھا تھا۔ اسرائیلی ریاست کو اس حقیقت کا اچھی طرح ادراک تھا، اور ایہود اولمرٹ بھی متعدد بار اس خطرے کا اظہار کر چکے تھے کہ ووٹنگ کے مساوی حقوق کے لیے جنوبی افریقہ کی طرز کی جدوجہد کا سامنا اگر کرنا پڑ جاتا ہے
تو اس صورت میں یعنی اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیلی ریاست ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کبھی قیدیوں کو رہا کرتا رہا، کبھی امن سمجھوتے پر رضامندی ظاہر کرتا رہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسے فلسطین کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس لیے اسرائیل امن کے سمجھوتے پر تیار ہے۔ دو ریاستی فارمولے میں اس کا تحفظ، بقا اور اس کی سالمیت ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے بھی دونوں فریقوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ دونوں اسے اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ نژاد پر متفقہ منظوری کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل فلسطینی قیادت کے ایک دھڑے کو تو برابر کھڑا کرتا ہے، جبکہ دوسرے سے وہ بات چیت تو دور کی بات اسے تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جب تک دونوں فریقوں سے بات چیت نہیں ہوتی، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حماس کا مذاکرات کے ہر عمل میں شریک رہنا ضروری ہے۔ اب اسرائیل اور محمود عباس کی الفتح کے درمیان قیدیوں کے معاملے پر مذاکرات چل رہے تھے۔ قیدیوں کی رہائی اس بات کا ثبوت نہیں کہ اسرائیل آئندہ فلسطینی مجاہدین کو گرفتار نہیں کرے گا۔ اس نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ایک طرف قیدیوں کو رہا کر دیا، دوسری طرف مزید کو قیدی بنا لیا۔ چہ جائے کہ وہ الفتح کے ارکان ہو یا حماس کے، ہیں تو فلسطینی۔ پھر امن کی دہائی، امن کیسے ممکن ہے؟ امن ٹھوس اقدامات سے آئے گا، جو کہ عارضی سمجھوتوں اور معاہدات کی بجائے مستقل بنیادوں پر تشکیل پانے سے ہی ممکن ہے۔ ورنہ یہ عارضی سمجھوتے وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جائیں گے اور اپنا تشخص بھی کھو دیں گے، بلکہ ان پر تعمیر کیے ہوئے گھروندے اس طرح سے بہیں گے کہ پھر کبھی ان پر کچھ تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے وقتی معاہدات اور عارضی مصالحتوں کی بجائے ٹھوس اقدامات کو لے کر بات کرنے سے ہی مسئلے کا حل ممکن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ اور وزیر خارجہ زپی لیونی کی مثال کو لے کر اس بات کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ ایک فرد کا زوال دوسرے کے عروج کا سبب ہوتا ہے۔ بدعنوانی کے الزامات میں مستعفی ہونے والے ایہود اولمرٹ کے بعد زپی لیونی کے مقدر نے کچھ اس طرح سے پلٹا کھایا اور وہ وزیر اعظم کے جانشین کے طور پر ابھر کر سامنے آ گئیں۔ اسرائیلی صدر شمعون پیریز نے وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کے استعفے کے بعد زپی لیونی کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی۔ بدعنوانی کے الزامات کے بعد ایہود اولمرٹ کو سب سے پہلے تو قدیمہ پارٹی کی قیادت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حکمران قدیمہ پارٹی نے اپنی ساکھ بچانے اور ایہود اولمرٹ کی جگہ دینے کے لیے وزیر خارجہ اور موساد کی سابق ایجنٹ زپی لیونی کو جماعت کا نیا سربراہ منتخب کیا۔ وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کے پارٹی سے استعفیٰ کے بعد زپی لیونی نے اسے برے لوگوں کی شکست اور اچھے لوگوں کی فتح قرار دیا۔ 50 سالہ زپی لیونی کے قدیمہ پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد انہیں حکومت بنانے کی دعوت دی گئی، جسے زپی لیونی نے قبول کرتے ہوئے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جماعت کو حکمراں اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی، کیونکہ زپی لیونی کے لیے مخلوط حکومت بنانا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی 120 نشستوں میں سے صرف 29 نشستیں قدیمہ پارٹی کے پاس تھیں، جبکہ زپی لیونی کو حکومت تشکیل دینے کے لیے کم از کم 61 ارکان کی حمایت ضروری تھی۔ اگر زپی لیونی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی تو وہ 35 سال بعد اسرائیلی خاتون وزیر اعظم گولڈا مائر کے بعد دوسری خاتون وزیر اعظم ہوتی۔ پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے لیے زپی لیونی کا مقابلہ مواصلات کے وزیر شاول مفاز سے تھا۔ مفاز کے ایران کے بارے میں سخت گیر موقف کی وجہ سے سیکیورٹی کے معاملات پر بائیں بازو کی طرف جھکاؤ تھا۔ مفاز کے مقابلے میں لیونی کی حمایت کرنے والوں کا یہ کہنا تھا کہ لیونی کا انتخاب بے جان سیاسی ڈھانچے میں ایک نئی روح پھونک دے گا، جو ایک عرصے سے عمر رسیدہ مرد اور سابق فوجیوں کے زیر تسلط ہے، جبکہ زپی لیونی کے مخالفین انہیں سیاسی طور پر ناتجربہ کاری کا طعنہ دیتے تھے۔ زپی لیونی کے پاس حکومت بنانے کے لیے 6 ہفتے کا وقت تھا۔ ملک میں نئی حکومت بننے تک ایہود اولمرٹ عبوری وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے رہے۔ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو انہوں نے غلط قرار دیا، مگر اپنے خلاف ہونے والی تحقیقات پر انہوں نے اشتعال کی بجائے نرم روی کا مظاہرہ کیا۔ میڈیا پر زپی لیونی کا کردار ایک ٹھنڈی مزاج اور معتدل شخصیت کے طور پر سامنے آیا۔ شادی سے پہلے ہی انہوں نے موساد سے ترک تعلق کر لیا تھا۔ انہوں نے ازدواجی زندگی کو پس منظر میں رکھا۔ ان کے شوہر کا تعلق ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے تھا۔ موساد سے استعفے کے بعد انہوں نے شادی کی اور وکالت کا امتحان پاس کیا اور سیاست میں داخل ہونے سے قبل کچھ عرصہ وکالت کی پریکٹس بھی کی۔ اسرائیل ایک طرف تو امن معاہدے کے طے پا جانے اور مسئلہ فلسطین کے حل ہو جانے کی نوید سناتا پھرتا ہے، دوسری طرف سیکیورٹی کے نام پر مزید یہودی بستیوں پر قبضہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ منافقت کی یہ پالیسی کوئی نئی بات نہیں۔
امن معاہدہ یا مسئلہ فلسطین، اس نے کون سا فلسطینیوں کی خواہش اور عربوں کی تمناؤں یا مطالبات کے مطابق حل کرنا تھا؟ اس نے یہ مسئلہ الفتح کے ساتھ حل کرنا تھا۔